بلاول بھٹو کی رات گئے JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم پر 1 گھنٹہ بات چیت کی گئی۔ پیپلز پارٹی وفد میں نوید قمر، مرتضی بھاٹ اور جمیل سومرو موجود تھے۔ ملاقات میں JUI رہنما مولانا لطف الرحمان، اسد محمود، کامران مرتضی شریک تھے۔ بلاول بھٹو نے مولانا کی رہائش گاہ سے واپس جاتے ہوئے وکٹری کا نشان بنایا۔ ملاقات ہے اڈیالہ جیل میں، صبح کی ریکویسٹ کی ہوئی ہے، ابھی اجازت کا سب پتہ چلا ہے کہ اجازت دے دی ہے انہوں نے، تو اب ہم انشاءاللہ صبح جائیں گے اور جو خان صاحب کہیں گے صبح آ کے PTI رہنماؤں کو بانی PTI سے ملاقات کی یقین دہانی کرا دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے PTI رہنماؤں کی آج صبح 8 بجے بانی سے ملاقات کرائی جائے گی۔ PTI کا 5 رکنی وفد بانی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرے گا۔ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر معاملہ حکومتی وفد کے سامنے رکھا گیا۔ وفد بانی PTI کے ساتھ آئینی ترامیم پر مشاورت کرے گا۔ بیرسٹر گوہر نے بتایا مولانا کے ساتھ اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ کمیٹی نے وہی ڈرافٹ منظور کیا جس پر مولانا سے بات ہو رہی تھی۔ بلاول بھٹو سے بھی سلام دعا ہوئی۔ اسد کیسر کہتے ہیں مسودے پر بات نہیں ہوئی، آئینی ترامیم کے کچھ نکات پر اتفاق ہے لیکن فیصلہ کرنے کی طاقت بانی کے پاس ہے۔ آج بھی یہ چاہتا ہوں کہ یہ آئین سازی ضرور ہو، فوری ہو، ابھی ہو، مگر یہ آئین سازی میں اکیلا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں یہ آئین سازی مولانا فضل الرحمان صاحب، مسلم لیگ اور تمام سیاسی جماعتیں جو اس پارلیمان میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہی کام کرنا چاہ رہا ہوں۔ آئینی بینچ بنوا کر ہی اسلام آباد سے واپس آؤں گا، چاہتا ہوں آئینی ترمیم اپوزیشن والوں کے ساتھ مل کر کریں، اپوزیشن کو قائل کرنے کی آخری کوشش کروں گا، کوشش میں ناکام ہوتا ہوں تو پھر جمہوریت اور وفاق کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ بلاول بھٹو کا حیدرآباد میں سانحہ کارساز کی یاد میں جلسے سے خطاب، کہا ہمارا مطالبہ جائز ہے، برابری کی عدالت بنانا پڑے گی۔ ہم نے PTI کی آج بانی سے ملاقات کا بندوبست کرا دیا تھا، بہت سمجھوتوں کے بعد بھی ہمارا ساتھ نہ دیا تو مجبوری میں مجھے متنازع راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ وفاق اور صوبوں کے ساتھ آئینی بینچ بننا ہوگا، بے شک وہ متنازع طریقہ ہو۔ نون لیگ کے ساتھ مل کر آئین سازی کروں گا۔ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے جو کام کیا تاریخ اسے یاد رکھے گی۔ مجوزہ آئینی ترمیم گزشتہ روز بھی پیش نہ ہو سکی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیراعظم کی زیر صدارت ہوا۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بغیر ملتوی۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے آئینی ترمیم کا مسودہ منظور کیا۔ اجلاس میں تمام پارلیمانی پارٹیز کی نمائندگی تھی۔ کمیٹی سربراہ خورشید شاہ نے کہا کمیٹی میں مسودے کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات، سیاسی صورتحال اور آئینی ترمیم پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حکومتی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس آج دوپہر 2 بجے طلب۔ وزیراعظم حکومتی اراکین کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے۔ چیف جسٹس کے تقرر کا طریقہ کار تبدیل کرنے کی تجویز، سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز میں سے کوئی ایک چیف جسٹس بنے گا۔ مسودے کے نکات ARY نیوز نے حاصل کر لیے۔ آرٹیکل 175A میں ترمیم کی تجویز شامل۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری 12 رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ تقرری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ان کیمرہ ہوگا۔ چیف جسٹس کی مدت 3 سال ہوگی، 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہوں گے۔ ترمیمی مسودے میں آئینی بینچ کے قیام کی شق شامل۔ آئینی بینچ کم سے کم 5 ججز پر مشتمل ہوگا۔ بینچ اراکین کا تقرر 3 سینئر ترین ججز کی کمیٹی کرے گی۔ کابینہ کی صدر یا وزیراعظم کو بھیجی گئی سفارشات پر عدالت نہیں پوچھ سکے گی۔ جوڈیشل کمیشن کے اراکین کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ چیف جسٹس کے ساتھ سپریم کورٹ کے 4 سینئر جج شامل ہوں گے۔ وزیر قانون، اٹارنی جنرل، پاکستان بار کے نامزد 2 وکیل کمیشن رکن ہوں گے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے 2 اراکین بھی کمیشن کا حصہ ہوں گے۔ جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور شریعت کورٹ میں جج تقرری کا مجاز ہوگا۔ دوہری شہریت کا حامل شخص سپریم کورٹ کا جج نہیں بن سکے گا۔ حکومت کی آرٹیکل 63 میں بھی ترمیم کی تجویز، پارٹی سربراہ کی ہدایت کے خلاف کاس کیا کہ ووٹ شمار کیا جائے گا۔ ووٹ شمار ہونے کے بعد پارٹی سربراہ رکن کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔
اتفاق رائے سے مسودہ منظور ہونا بڑی پیش رفت ہے. ہماری کوشش ہے کہ اپوزیشن بھی اس میں شامل ہو. سینیٹر عرفان صدیقی کا سینٹ میں اظہار خیال. کہا کوئی ایک شک ایسی نہیں کو کسی کی آزادی کے منافی ہو. ہمیں مولانا فضل الرحمان کا ساتھ اور رہنمائی چاہیے. بلاول بھٹو نے بھی اس معاملے میں اہم کردار ادا کیا. سینٹ کے اجلاس صبح 11 بجے تک ملتوی. قومی اسمبلی کا اجلاس بھی آج دوپہر 3 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا. بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی سے مسودے سے متعلق گائیڈ لائنز لی جائیں گی. پی ٹی آئی اراکین سینٹ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے سینٹ کا اجلاس ملتوی کیا گیا. ممبران اسمبلی اس آئین سازی کے عمل پہ وہی ووٹ ڈالیں گے جو میں ووٹ ڈالتا ہوں. اگر میں کسی حکومت کی تجویز کے خلاف ووٹ دینے کا ہدایت دیتا ہوں، اگر میں اٹھتا نہیں ہوں یا حمایت کا ووٹ نہیں دیتا ہوں، نہ کہتا ہوں تو کہ آپ نے اپنا پارٹی کا چیئرمین کو ووٹ دینا. جہاں میں ووٹ دوں گا وہاں آپ کو ووٹ دینا. کسی شک کی حمایت نہیں کرتا تو آپ نے بھی نہیں کرنی. بلاول بھٹو زرداری نے پارلیمانی کمیٹی کو ووٹ ڈالنے کا طریقہ سمجھا دیا. کہا آئین سازی اپنی سیاسی طاقت پر کر کے دکھائیں گے. اسلام آباد میں یہ میرا آخری ویکینڈ ہوگا. مولانا صاحب کی جماعت نے آئین سازی کے لیے ہمیشہ کام کیا. JUI کے جائز مطالبات وزیراعظم کے سامنے رکھے. امید کرتا ہوں وزیراعظم نے جو یقین دہانی کرائی اس پر عمل درآمد کریں گے. الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہو سکتا. الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے. ایکٹ میں ترمیم کا ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا. مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کی اکثریتی 8 ججز نے دوسری وضاحت جاری کر دی. کہا تمام آئینی سوالات کا بغور جائزہ لیا گیا. اب کوئی وضاحت نہیں دی جائے گی. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کی جانے والی الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی کوئی حیثیت نہیں. آرٹیکل 189 کے تحت سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد لازم ہے. الیکشن کمیشن مزید کوئی وضاحت مانگے بغیر عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے. سپریم کورٹ نے 12 جولائی کو آرڈر دیا، اس کی ایکسپلینیشن دے دی. درخواست میں اسپیسیفکلی ہم نے ذکر کیا کہ الیکشن کمیشن کو ڈائریکٹ کیا جائے کہ ہمارے جو 38 ایمنیز ان کا نوٹیفیکیشن کیا جائے اور اس نوٹیفیکیشن کے بلبوتے ہمیں ریزرو سیٹیں ملے گی. الیکشن کمیشن بدنیتی کر رہا ہے. آپ کے سامنے ہم یہ درخواست فائل کر چکے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا سپریم کورٹ کی وضاحت پر اطمینان کا اظہار. کہا وضاحت کے بعد اب پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے. امید ہے آئین کی بالادستی ہوگی. ماہر قانون عابد زبیری نے کہا حکومت کی پوری کوشش تھی الیکشن کمیشن سے مخصوص نشستوں کا فیصلہ لے کر آئینی ترامیم کرا لیں. عدالتی فیصلے کے بعد کی جانے والی الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی کوئی حیثیت نہیں. ماہر قانون شہباز کھوسا نے کہا سپریم کورٹ واحد ادارہ ہے جو آئین اور قانون کی وضاحت اور ہدایت دے گا. الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کے الاٹمنٹ سے متعلق جلد ہی فیصلہ کرے گا. ذرا الیکشن کمیشن کا کہنا ہے پارلیمنٹ کی قانون سازی کو سپریم کورٹ فیصلوں پر برتری ہے. سپریم کورٹ خود کہہ چکا قانون سازی کو عدالتی فیصلوں پر فوقیت ہے. الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، آئین کے مطابق اپنا کام کرتا رہے گا. اسمبلی اور سینٹ ابھی نامکمل ہیں. الیکشن کمیشن نے ہی اپنا آئینی اختیار استعمال کر کے نامکمل ہاؤس کو مکمل کرنا ہے. قانونی ماہرین نے الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستوں پر معطل اراکین کی بحالی کی تجویز دے دی. ذرائع کا کہنا ہے الیکشن ایکٹ ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کا حکم غیر مؤثر ہو جاتا ہے. قانونی ٹیم نے الیکشن ایکٹ پر عمل کرنے کی حتمی تجویز دی. الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں سے متعلق مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ. پیر کو دوبارہ اجلاس بلائے جانے کا امکان ہے. آئینی ترمیم بڑی ٹھوک ہونے جا رہی ہے. نمبر بھی پورے ہیں، نمبری بھی سارے پورے ہیں. آئینی ترمیم کے لیے نمبر اور نمبری پورے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم آسانی سے منظور ہو جائے گی. سینیٹر فیصل بابڈا کہتے ہیں آئینی ترمیم کی منظوری میں کوئی مسئلہ نہیں. صورتحال سامنے ہے، ترمیم جلد پارلیمنٹ میں پیش ہو جائے گی.
ملتان کے علاقے دہلی گیٹ میں آتش بازی کا سامان بنانے والے مکان میں دھماکہ، ملبے تلے دب کر 4 افراد جاں بحق، 5 زخمیوں کو ملبے سے نکال کر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آتش کی مواد میں مسلسل دھماکے ہونے کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں دشواری کا سامنا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا نوٹس، آر پی ملتان سے رپورٹ طلب۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے طالبہ سے زیادتی کی غیر مصدقہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بنا دی۔ شہر اپنی ٹیم میں 3 پولیس افسر اور 3 حساس ادارے کے نمائندے شامل۔ راولپنڈی میں احتجاج کرنے پر طلبہ اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے سوشل میڈیا پر فیک نیوز اور ویڈیوز وائرل کی جا رہی ہیں۔ تحریک فساد پارٹی طلبہ کو ورغلا کر امن و امان خراب کرانا چاہتی ہے، کسی کو بنگلہ دیش کی طرح ملک کے استحکام خراب نہیں کرنے دیں گے۔ حکومت پاکستان نے اس کو سپورٹ کرنے کا لیٹر لکھ دیا ہے، یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ دوسرا اب اگلا سٹیپ ہے اس کے لیے، جس کے لیے عدالت نے کہا تھا کہ ایک ڈیلیگیشن بھیجے، کیونکہ خالی کلیمنسی پٹیشن بھیج دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پاکستان نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی سزا معافی کے لیے امریکی صدر کو خط لکھ دیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے جو بائیڈن کو خط میں لکھا، عافیہ صدیقی کو 86 سال قید سنائی گئی، وہ 16 سال کی سزا کاٹ چکی ہیں۔ عافیہ صدیقی کی رحم کی اپیل انسانی بنیادوں پر منظور کی جائے۔ میری آپ سے امریکہ اور لاہور میں ملاقات ہوئی، میں نے آپ کو ہمیشہ پاکستان اور اس کے عوام کا دوست پایا۔ بطور وزیراعظم اس معاملے میں مداخلت میری ذمہ داری ہے۔ عافیہ صدیقی کی فیملی اور لاکھوں پاکستانی آپ کی عنایت کے منتظر ہیں۔ مزاحمت کا ایک اور چراغ بجھ گیا۔ اسماعیل ہنیہ اور حسن نصر اللہ کے بعد حماس سربراہ یحییٰ سنوار بھی شہید کر دیے گئے۔ حماس کی جانب سے سنوار کی شہادت کی تصدیق کر دی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے گزشتہ روز رفح میں لڑائی کے دوران یحییٰ سنوار سمیت حماس کے 4 رہنما شہید کیے۔ سونی فوج یحییٰ سنوار کا جثہ خاک جنوبی اسرائیل لے گئی، جہاں ڈی این اے ٹیسٹ سے حماس سربراہ کی شناخت کی گئی۔ ایران کا کہنا ہے یحییٰ سنوار کی شہادت جذبہ مزاحمت کو قوت بخشے گی۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے سنوار کو نوجوانوں کے لیے مثال قرار دیا۔ جب تک قبضہ اور جارحیت جاری رہے گی، مزاحمت بھی جاری رہے گی۔ حزب اللہ نے بھی اسرائیل کے خلاف جنگ کے نئے مرحلے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل پر حملے مزید تیز ہوں گے۔ پہلی مرتبہ گائیڈڈ میزائل اور نئے قسم کے خودکش ڈرون تیار استعمال کیے جائیں گے۔ فلسطین، غزہ اور لبنان کے مسلمانوں کو مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ نہتے فلسطینیوں اور لبنانیوں کی مدد کے لیے حکومت پاکستان نے امدادی فنڈ قائم کر دیا۔ وزیراعظم کی زیر صدارت پاکستان کی جانب سے بھیجے گئے امداد کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ وزیراعظم نے کہا پاکستان موسم سرما کے لیے غزہ اور لبنان میں بہن بھائیوں کے لیے مزید خیمے، کمبل بھیجے گا۔ اسرائیل کا فلسطینیوں تک امداد میں رکاوٹ پیدا کرنا تشویشناک اور قابل مذمت ہے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم ویسٹ انڈیز کو ہرا کر ویمنز T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گئی۔ سیمی فائنل میں بلیک کیپس نے سنسنی خیز مقابلے میں 8 رنز سے میدان مارا۔ ویسٹ انڈین ٹیم میں 129 رنز کے تعاقب میں 8 وکٹوں پر 120 رنز جوڑ سکی۔ ڈوٹن کی آل راؤنڈ پرفارمنس بھی جیتنا دلا سکی۔ ڈوٹن نے 4 وکٹیں اڑانے کے ساتھ جارحانہ 33 رنز بھی بنائے۔ شارجہ میں کیویز نے پہلے کھیل کر 128 رنز بنائے تھے۔ جارجیا 33 اور پیٹس 26 رنز بنا کر نمایاں رہی۔ 3 وکٹیں حاصل کرنے والی ایڈن کارسن میچ کی بہترین کھلاڑی قرار۔ فائنل میں کیویز کا مقابلہ اتوار کو جنوبی افریقہ سے ہوگا۔ تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔